میں ایک آرٹسٹ ہوں اور مجھے آرٹ میں آئے ہوئے 45 ایئرس ہو گئے ہیں۔ میں ریڈیو، ٹی وی اور اسٹیج کی فنکارہ ہوں۔ میں نے اپنے کیریئر کا آغاز ریڈیو سے کیا تھا اور یہ کوئی 70s کی بات ہے، اور ان دنوں میں اسٹوڈنٹ تھی اور مشکلات تھیں۔ فیمیل کا باہر جانا بری بات سمجھا جاتا تھا، اور ریڈیو کے تو گیٹ کے سامنے سے گزرنا بھی فیمیل کے لیے گالی تھا، لیکن مجھے شوق تھا اور میں گئی اور میں نے بچوں کے پروگرام شاہین سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا۔ ریڈیو میں تو میں نے فیچرز اور ڈراماز بہت کیے، لیکن پی ٹی وی میں جو میں نے پہلا ڈرامہ کیا وہ ہندکو کا تھا، اور اللہ کریم مغفرت فرمائے توفیق حسین شاہ ڈائریکٹر تھے، اور ڈرامے کا نام تھا داغ۔ تو یہ میرا سب سے پہلا ڈرامہ تھا اور ہندکو کا ڈرامہ تھا۔ یہ ہماری موومنٹ ہے، تنظیم نہیں ہے۔ تنظیمیں تو بہت ہیں، اسپیشلی کے پی کے میں بہت سی تنظیمیں وجود میں آ چکی ہیں، لیکن جب ہم نے دیکھا کہ یہ تنظیمیں آرٹسٹوں کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہی، اور آرٹسٹ جو ہے وہ ورس کنڈیشن میں ہیں ان دنوں۔ ایک تو یہ کہ یہاں سے کے پی کے سے ایکسپوجر نہیں ہے، مواقع نہیں ہے، اور جو ہے تو ٹی وی بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، ٹی وی کے پاس فنڈز ہی نہیں ہے، اور ریڈیو تو بالکل ہی کسی شمار میں ہی نہیں رہا، اور تھیٹر کے لیے یہاں پہ صرف ایک ہال ہے پشاور میں، نشتر ہال، تو وہ کلچر ڈپارٹمنٹ نے اس کو تالے لگائے ہوئے ہیں، تو آرٹسٹ جائے تو کہاں جائے۔ تو یہی حالت دیکھتے ہوئے ہم نے ایک موومنٹ شروع کی ہے۔ آرٹسٹ اس موومنٹ میں جوک در جوک شامل ہو رہے ہیں اور حکومت سے اپنے حقوق کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور ہم اسے لے کر چل رہے ہیں۔ شروع میں آواز تنظیم جوائن کی تھی، لیکن پھر میں نے چھوڑ دی تھی۔ اس کے بعد یہ موومنٹ میں نے فار دا فرسٹ ٹائم جوائن کی ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے نا کہ جو اگنورڈ آرٹسٹ ہیں، فنکار ہیں، ان کو ان کے حقوق دلانا ہے۔ ایک تو حکومت کی طرف سے بالکل اگنورڈ ہے، دوسرا ایکسپوجر نہیں ہے، یہاں پی ٹی وی بالکل ختم ہو گیا ہے، نشتر ہال بند ہے، اور ریڈیو کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو آرٹسٹ جو ہیں وہ آرٹسٹ یا ہوتا ہے یا نہیں۔ آرٹسٹ کے لیے قاصر صاحب یہ کہہ گئے تھے، وہ محبت کے بارے میں کہہ گئے تھے، اور ہم اپنے فن کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ تو فنکاروں کو تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا، تو ان کو ایکسپوجر چاہیے، ان کو واس میڈیا چاہیے، جو کہ یہاں کے پی کے میں میسر نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ ان کا ہم لوگو ہے کہ خیرات نہیں، فنڈ نہیں، مدد نہیں، ہمیں کام چاہیے۔ نہیں، فنکار کو فنکار ہونا چاہیے نا۔ اب یہ ہم نہیں کر رہے کہ آپ نے کسی شادی میں بیٹھ کے طبلہ بجا لی ہے تو آپ فنکار ہو گئے ہیں۔ فنکار کو فنکار ہونا چاہیے۔ کسی ادارے پہ، پی ٹی وی پہ، یہاں پہ ایک پرائیویٹ چینل بھی ہے، وہاں پہ آپ نے کام کر رکھا ہو، آپ کے پاس تصدیق نامہ ہو کہ بھئی آپ نے کام کیا ہوا ہے، اور بڑے یہاں پہ اسٹوڈیوز بنے ہوئے ہیں، لوگ چلا رہے ہیں، میوزیشنز ہیں، سنگرز ہیں، ویل نون ہیں، اور آرٹسٹ ہیں، ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، تو ویل نون ہے وہ بھی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بغیر آرٹسٹوں کے ہی سب کو شامل کر رکھا ہے، نہیں۔ دیکھیں، فن تو فن ہے نا، اس میں آپ جب بانسری بجاتے ہیں وہ بھی آپ کا فن ہے، ہارمونیم بجانا بھی آپ کا فن ہے، طبلہ بجانا بھی آپ کا فن ہے، سنگنگ کرنا بھی آپ کا فن ہے،
اور جو آپ اسٹوڈیو چلا رہے ہیں اور ان لوگوں کو فیسیلیٹائز کر رہے ہیں اور ان لوگوں سے کام لے رہے ہیں اور انہیں بنا رہے ہیں، یہ بھی ایک فن ہے. جو آپ کیمرے پہ بیٹھتے ہیں، جو آپ اسٹوڈیوز چلاتے ہیں، تو یہ بھی فن ہے. ہماری ڈیمانڈ میں یہ ہے کہ ایک تو ہمیں ہمارے جو بچے ہیں، میں آپ کو یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ اسکرین کو رونق ہم نے بخشی ہے، پیسہ کما کر ہم نے دیا ہے گورنمنٹ کو، ٹھیک ہے، لیکن ٹی وی کے جو امپلائیز ہیں وہ بینیفائی ہوئے ہیں، انہوں نے تنخواہیں بھی لی ہیں، انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ان کے لیے ہوئی ہیں، وہ گھروں میں رہے بھی ہیں، ان کو میڈیکل جو ان کے بنتے رہے ہیں وہ تنخواہوں سے ڈبل ٹرپل انہوں نے اویل کیے ہیں، ان کو وہ ریٹائر بھی ہوئے ہیں، ان کو پینشنز بھی مل رہی ہیں. تو آرٹسٹوں کو کیا ملا ہے؟ آرٹسٹ جو ہے شروع سے آرٹسٹ جو ہے وہ اس ملک کا سب سے بہترین ٹیکس پیئر ہے. آرٹسٹ نے شروع سے ٹیکس ادا کیا ہے اپنی مرضی کے خلاف، اور اس سے پوچھے بغیر. جب آرٹسٹ کو چیک ملتا ہے تو پہلے اس سے ٹیکس کی کٹوتی ہوتی ہے. تو جب ہم ٹیکس پے کرتے آئے ہیں اور ہم نے ساری زندگی دی ہے اسکرین کو، تو اب ہمارا بھی تو رائٹ بنتا ہے نا کہ حکومت ہمیں بھی فیسیلیٹائز کرے نا. امپلائیز کے بچے امپلائی ہوئے ہیں، نہ صرف ٹی وی کی بات کریں بلکہ ہر ڈپارٹمنٹ میں امپلائیز کے بچوں کا کوٹا ہوتا ہے، ان کو پرائیورٹی ملتی ہے. ٹی وی میں آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک آرٹسٹ کا کوئی سا بچہ امپلائی ہوا ہے آج تک؟ ہمارے ہائیلی ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے بچے لور پھر رہے ہیں، ان کے لیے جابز نہیں ہیں، جبکہ امپلائیز کے چچا کے ماموں کے بیٹے کے بھانجے کے گاؤں کے عزیز اور پڑوسی بھی وہاں پہ جا کے امپلائی ہوئے ہیں پی ٹی وی میں. تو ہمارا کیا قصور ہے؟ ہمارا کوٹا کدھر ہے؟ ہماری ہاؤسنگ سوسائٹی کدھر ہے؟ یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی حیات آباد میں ہے جس میں امپلائیز رہ رہے ہیں، میں اس کی زندہ مثال سامنے بیٹھی ہوئی ہوں. فضل حق صاحب کو خدا مغفرت کرے، یہ ان کے ساتھ ہم نے دوڑ دھوپ کر کے یہ کالونی بنوائی تھی، جس میں بعد میں اللہ مغفرت کرے یہاں کے جی ایم نے اور ملا کے اور یہ آرٹسٹوں کے لیے کر دیا تھا. یہ بیسیکلی یہ آرٹسٹ کالونی ہے، آرٹسٹوں کے نام پہ بنی ہے. بے شک پی ڈی اے سے آپ لوگ کاغذات نکلوا لیں، پتہ کر لیں. اسی طرح یہ جو نشتر حال ہے، یہ میں بیٹھی ہوئی زندہ سلامت، میں نے اور میرے ساتھیوں نے دوڑ دھوپ کی. فضل حق صاحب نے، ہم نے پہلی بنیاد سے لے کے، اس نشتر حال کی بنیاد سے لے کے جو چھت پہ آخری اینٹ لگی ہے اس تک جو جدوجہد اس میں شامل ہے وہ ہماری ہے. آج ہم پہ اس کے دروازے بند. فنکاروں کے لیے صحت کارڈ کا اجرا کیا جائے. کہنے کو تو شناختی کارڈ جو ہے اس پہ ہی سارے شہریوں کو یہ سہولت میسر ہے، لیکن ایسا ہے نہیں. ہمیں ہمارے کارڈز دیے جائیں، ہیلتھ کارڈ. ہاسپٹلز میں جب ہم لوگ بہت بیمار ہو جاتے ہیں تو پھر ہم وہاں جا کر رولتے رہتے ہیں. ہمارے لیے خصوصی وارڈز کا انتظام ہو اور میوزک ایونٹس کیے جائیں. پہلی گورنمنٹس میں بہت پہلے یہ ہوتا تھا کہ ثقافتی طائفے جو تھے وہ بین الصوبائی اور بین الاقوامی طور پہ گورنمنٹ بھجواتی تھی، لیکن اب ایسا کچھ نہیں ہوتا. تو آرٹسٹوں کے لیے ثقافتی طائفوں کا بندوبست کیا جائے. جی شوکت یوسف زئی سے کیوں نہیں مطمئن، وہ ہمارے کلچر کے منسٹر ہیں اور انہوں نے ہم سے پرومسز کیے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ وہ اسے پورا بھی کریں گے. انہوں نے پچھلے ہفتے ہم سے ملاقات کی صوبائی اسمبلی میں، تو انہوں نے ہماری ڈیمانڈ سنی اور اس کو کہا کہ ہاں بھئی یہ ٹھیک ہیں، آپ کی جائز مطالبات ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو پورا کریں. اور میں سی ایم صاحب کے آگے کروں گا یہ، اور سی ایم صاحب سے اس پہ بات کروں گا اور ان سے اپروول لوں گا. تو جو 3-4 چیزیں تھیں انہوں نے وہیں پہ ان کو اوکے کر دیا تھا. ایک تو یہ تھا کہ نشتر حال کا کہ وہ ہم آرٹسٹوں کے لیے کھول دیں گے.
दूसरा ये कि एक ऑफिस जो है वो निश्तर हाल में हमें मिल जाएगा, जिसमें हम बैठेंगे आर्टिस्ट और अपने प्रोग्राम्स वगैरह तय करेंगे। और एक उन्होंने फौरी रिलीफ पे हामी भरी, वो ये था कि ये जो कोरोना गुजरा है तकरीबन साल हो गया इसे, तो कुछ तो आर्टिस्ट लोग पहले से बेरोज़गार थे काम ना होने की वजह से, और कुछ ये कि कोरोना की वजह से बिल्कुल ही वर्स हो गए, नीचे चले गए हैं। तो उन्होंने फौरी रिलीफ फंड के हवाले से हमें तसल्ली दी है, और अगले चंद दिनों में, कुछ अरसे में उन्होंने कहा है कि हम ये आप लोगों को फंड्स जारी कर देंगे। अभी हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म इंट्रोड्यूस किए हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन होगी, और वो भी ऐसे नहीं होगी कि बस सब आते जाएं और रजिस्टर्ड होते जाएं। नहीं, हमें उनकी कैटेगरीज देखनी है। ऐसा नहीं है, हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं वो सारे आर्टिस्ट थे और हम उन्हें जानते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कोई नॉन प्रोफेशनल आके तो ख़ुद को आर्टिस्ट जाहिर कर दे। और जो दीगर तंजीमों में लोग हैं वो भी वेल नोन है। हम जितने हैं, जो कमेटी है सरकर्दा लोगों की, हम में ऐसा कोई नहीं है कि जो अपने बारे में सोचे। हम लोग इन लोगों के लिए उठे हैं और हम इन्हें इनके हकूक़ दिला के छोड़ेंगे। आप देखें ना, जैसे सिंगर्स हैं, तो जो सिंगर्स के जो डायरेक्टर्स हैं, जो सिंगर्स हैं, वो अपने लोगों को जानते हैं। जब कमेटी बैठेगी तो उसमें सिंगर्स के लोग भी बैठेंगे, उसमें म्यूज़िशंस भी बैठेंगे और उसमें ड्रामा आर्टिस्ट भी बैठेंगे, तो वो अपने अपने लोगों की तस्दीक करेंगे। अच्छा, आर्टिस्टों को मेरा यही पैगाम है कि मैं और मेरे साथी आप लोगों के साथ हैं। आप लोगों की काज लेकर हम लोग खड़े हुए हैं। आपने स्ट्रेंथ बख्शी है, तो आप इसी तरह मज़बूत रहें, इत्तेफाक से रहें, इत्तेहाद से रहें, और अपने अंदर ऐसे लोगों को ना छोड़ें जो आप में ना इत्तेफाकी डालें।